بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، 40 أحاديث نووية کی شرح کا درس جاری ہے، اور آج کی نشست میں ہم حدیث نمبر 28 کی شرح جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ حدیث میں پھر سے ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہوں تاکہ جو ساتھ پچھلے درس میں نہیں تھے وہ اس حدیث کو اچھے طریقے سے جان لیں اور سمجھ لیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. یہ حدیث تھی، اور فضیلۃ الشیخ العلامہ عبد المحسن العباد البدر حفظہ اللہ کے شرح میں سے ہم پوائنٹ نمبر 5 تک شرح کر چکے تھے۔ پوائنٹ نمبر 6 میں شیخ صاحب فرماتے ہیں: قوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کے متعلق شیخ صاحب فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے، جس میں انہوں نے فرمایا فعلیکم بسنتی، پس میرے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میری خلفاء راشدین مہدیین ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو بھی مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ کتنی مضبوطی سے؟ عضوا علیہ بالنواجذ، اپنی داڑوں سے، نوکیلے دانتوں سے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، میرے سنت کو اور خلفاء راشدین مہدیین کی سنت کو۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں: لما اخبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحصول التفرق وکثرته، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ امت میں تفرقہ ہوگا اور کثرت سے ہوگا، اختلاف، پھر تفرقہ، پھر یہ تفرقہ جو ہے یہ کثرت سے ہوگا، ارشد الى طریق السلامت والنجات، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر تفرقے کی بات ہے، کثرت سے تفرقہ ہوگا امت میں، وہیں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سلامتی اور نجات کے راستے کی طرف بھی رہنمائی کی ہے کہ جب تفرقہ ہوگا کثرت سے امت میں تو پھر ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں، سلامتی اور نجات کا راستہ کیا ہے، اور یہ من حسن تعلیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب ایک خرابی بیان کی ہے، ایک بیماری بیان کی ہے، تو اس کا علاج بھی ساتھ بیان کیا ہے، کیونکہ یہ بات نامکمل ہوتی اگر صرف بیماری کا ذکر ہوتا اور اس کا علاج کا ذکر نہ ہوتا۔ یعنی بیماری تو آنے والی ہے،
لیکن اس کا علاج اب خود ڈھونڈو کہیں سے. اور یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو لوگ تفرقے کے باوجود بھی تفرقے میں ڈوبے ہوئے ہیں، سنتوں کے ہوتے ہوئے بھی سنتوں پر سے پش ڈال کر اس تفرقے کو مزید بڑھا رہے ہیں اور اس تفرقے کی کثرت میں بھی حصہ لے رہے ہیں. جب علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا ہے تو اس علاج کو لیتے کیوں نہیں؟ علاج کیا ہے؟ وذلك بالتمسك بسنته وسنة خلفائه الراشدین. بڑا آسان علاج ہے. تمسک مضبوطی سے تھامنا، پکڑنا. کس چیز کو؟ بسنت ہی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو. وسنت خلفاء الراشدین، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء الراشدین کی سنت کو بھی مضبوطی سے تھامنا. اچھا، اب دو سوال آتے ہیں. نمبر ایک، خلفاء راشدین کون ہے؟ نمبر دو، سنت کیا ہوتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ آتے ہیں کہ نہیں سوال دو؟ چلو یہ تو ہمیں پتہ چل گیا ہے نجات اور سلامتی کا راستہ یہ ہے. میری سنت ہے، خلفاء راشدین کی سنت ہے. تو پھر دو چیزوں جاننا لازمی ہے کہ نہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں وخلفاءہ الراشدون ہم، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خلفاء راشدین یہ ہیں: ابو بکر وعمر وعثمان وعلی رضی اللہ عنہم وعن الصحابۃ اجمعین. یہ چار خلفاء راشدین ہیں. سیدنا ابو بکر ہے، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم. دلیل کیا ہے؟ نوٹ کر لیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں وقد وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلافتهم بأنها خلافۃ نبوہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار خلفاء کی خلافت کا جو وصف بیان کیا ہے وہ اس طریقے سے کیا ہے کہ یہ خلافت نبوت کی خلافت ہے. وصفها بخلافتی بأنها خلافت نبوہ. یہ جو خلفاء راشدین کی خلافت ہے یہ خلافت نبوہ ہے، یعنی نبوت کی تعلیمات پر مکمل طور پہ قائم رہیں گے. سبحان اللہ. کما جاء فی حدیث سفینہ، یہ دلیل ہے، یاد کر لیں. کما جاء فی حدیث سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا سفینہ رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہیں. ان کی حدیث میں یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خلافت النبوہ 30 سنہ. نبوت کی خلافت 30 سال رہے گی. ثم يؤتي الله الملك او ملكه من يشاء. پھر اللہ تعالیٰ اپنا ملک کسی کو بھی جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. رواہ ابو داود وغیرہ وهو حدیث صحیح. اس ابو داود نے روایت کیا اور ابو داود کے علاوہ نے بھی دوسرے محدثین بھی روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. اوردہ الالبانی فی سلسلۃ الصحیحہ برقم 60 و400. اور علامہ البانی نے سلسلۃ الصحیحہ میں اس حدیث کا ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 460 میں سلسلہ صحیحہ میں. ونقل تصحیحہ عن 9 من العلماء. اور اس حدیث کی تصحیح میں علامہ البانی نے 9 علماء کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. تو یہ حدیث صحیح ہے. اور اس حدیث میں الفاظ پر ذرا غور کریں. خلافت النبوہ 30 سنہ، نبوت کی خلافت 30 سال ہے. پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنا ملک دے دے، لیکن خلافت نبوہ نہیں رہے گی، کمی ہوگی. چلو یہ حدیث تو ہم نے جان لی ہے. تو یہ کس نے کہا ہے؟ ہمارا سوال کیا تھا؟ من هم الخلفاء الراشدون؟ خلفاء راشدین کون ہیں؟ اس حدیث میں جواب ملتا ہے؟ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ نبوت کی خلافت 30 سال رہے گی، یعنی جو خلفاء ان 30 سالوں میں آئے ہیں وہ خلفاء راشدین ہیں.
کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خلافت کو نبوت سے جوڑ دیا ہے. فعلیکم بسنتی نبوت ہے، وسنة الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی. اچھا، اسی حدیث میں سیدنا صفی اللہ عنہ فرماتے ہیں، راوی کو کہتے ہیں، جس سے اپنے شاگرد کو کہتے ہیں، امسک علیک ابا بکر سنتین وعمر 10 وعثمان 12 وعلی کذا، جو باقی سیدنا علی ہیں. انہوں نے کہا ذرا گنے ان 4 خلفاء کی خلافت کی مدت کو ذرا گن لیں. سیدنا بکر صدیق کی خلافت 2 سال پلس کچھ مہینے تھی، 2 سال. سیدنا عمر کی خلافت 10 سال. سیدنا عثمان کی خلافت 12 سال. کتنی بنتے ہیں؟ کتنی بچے ہیں؟ 6. سیدنا علی کی خلافت 35 سے لے کے 40 تک تقریباً 6 سال کے قریب ہے، کیونکہ کچھ مہینے بھی بیچ میں آئے ہیں جس کا ذکر نہیں کیا، تو تقریباً 30 سال کی خلافت یہ بنتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق خلافت النبوہ جو ہے وہ ان 4 عظیم صحابہ کے زمانے میں تھی. تو خلفاء راشدین کون ہیں؟ یہ 4 صحابہ ہیں. اچھا، اب سنت کیا ہے؟ قال ابن رجب، امام ابن رجب حدیث نووی کی ان احادیث کی جو جنہوں نے مفصل شرح لکھی ہے، لکھتے ہیں والسنت ہی الطریقۃ المسلوکہ، سنت اس راستے کو کہتے ہیں جس راستے پہ چلا جاتا ہے، جو صرف راستہ ہو اور اس پہ آمد و رفت نہ ہو اسے سنت نہیں کہتے. جس راستے پر چلا جاتا ہے اسے سنت کہتے ہیں. فیشمل ذالک، اور یہ سنت شامل ہے التمسک بما كان علیہ هو وخلفاؤہ الراشدون، اس چیز کو مضبوطی سے تھامے رکھیں جس پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ان کے خلفاء راشدین تھے. کس چیز پہ؟ من الاعتقادات والاعمال والاقوال، جس چیز پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلفاء راشدین تھے، عقیدے میں، اعمال میں اور اقوال میں. وهذه هي السنة الكاملة، اور یہ ہی سنت کاملہ سنت ہے. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. اس لیے سلف قدیماً پہلے زمانے میں سنت کا لفظ جب بیان کرتے تو اس میں یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں، عقیدہ بھی، اعمال بھی، اقوال بھی. وروی معنی ذالک، اور سنت کے یہی معنی جو بیان کیا جا رہا ہے، یہ کس نے معنی بیان کیا ہے؟ یہی معنی روایت کیا گیا ہے عن الحسن البصری والاوزاعی والفضیل بن عیاض. یہ 3 معروف سلف صحیح کے علماء ہیں. ان تینوں نے سنت کی اس طریقے سے تعریف بیان کی ہے کہ جس چیز پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلفاء راشدین تھے، عقیدے میں، افعال میں، اعمال میں اور اقوال میں. وکثیر من العلماء متأخرین علماء جو ان کے بعد میں آئے ہیں، یخص اسم السنت بما يتعلق بالاعتقادات، انہوں نے سنت کے نام کو صرف عقیدے تک محدود کیا ہے. لأنها اصل الدین، کیونکہ عقیدہ جو ہے وہ دین کی بنیاد ہے، اصل ہے. والمخالف فيها على خطر عظیم، جو مخالفت کرتے وہ عظیم خطرے میں ہے. یعنی سنت کا لفظ متقدمین جو تھے صحابہ کرام کے زمانے میں اور خاص طور پہ تابعین کے زمانے میں، جب سنت کہا جاتا تو پورا دین شامل ہوتا تھا، جس میں عقیدہ ہے، اعمال ہے اور اقوال ہے. اور ان کے بعد میں آنے والے اسی بہترین زمانے میں، تابعین کے زمانے میں،
جب سنت کہا جاتا تھا تو پھر صرف عقیدہ ہی مراد ہوتا تھا، کیونکہ ان کے زمانے میں اختلافات اور اہل بدعت مزید بڑھ گئے اور اختلاف شدید ہو گیا، تو انہوں نے عقیدہ پر زیادہ دھیان دیا، اور سنت جو ہے وہ عقیدے کے اصول کو ہی سنت کہا. جیسے اصول السنہ محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ شرح السنت لفظ سنت کا ہے، اگرچہ عقیدے کے مسائل بیان کیے گئے ہیں تو لفظ سنت کا ہے. اصول الدین نہیں فرمایا، یہ اصول اعتقاد نہیں فرمایا، یہ اصول ایمان نہیں کہا، بلکہ اصول السنہ کہا ہے. اور امام بربہار رحمۃ اللہ کا قول معروف ہے، الاسلام هو السنہ والسنۃ هي الاسلام. شاہ صاحب فرماتے ہیں اچھا سنت سے اور سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ اچھا یہاں پر اس حدیث میں فعلیکم بسنتی، قرآن کہاں ہے؟ قرآن کو نہ تھا مضبوطی سے، کیا مطلب ہے؟ حدیث کہاں ہے؟ سنت میں دونوں شامل ہیں. بارک اللہ فیک. فرق کیا ہے؟ سنت کا لفظ دونوں کو اس لیے شامل ہے کہ قرآن مجید میں بعض آیات منسوخ ہے کہ نہیں، منسوخ آیات ہیں کہ نہیں. لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى قرآن کی آیت ہے کہ نہیں. کوئی شخص کہتا ہے کہ میں شراب پینا چاہتا ہوں لیکن نماز وقت نہیں پیوں گا، کیا وہ صحیح کہہ رہا ہے؟ قرآن کی آیت پہ عمل تو کر رہا ہے کہ نہیں، لیکن دوسری آیت سے منسوخ ہو چکا ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. سنت میں کیا ہے؟ پہلی آیت شامل نہیں ہے، دوسری آیت ہے بس، ٹھیک ہے نا. احادیث میں بھی ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہے، اور پھر مرجوح بھی ہے. بعض احادیث جو ہیں ضعیف حدیث بھی ہیں. تو سنت میں کیا ہے؟ جو صحیح اور صریح حدیث ہے جس پر عمل کیا جاتا ہے، جس میں اجماع بھی شامل ہے. سنت میں اجماع بھی شامل ہو گیا ہے. تو اس لیے فعلیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین من بعدی. تو یہ سب یعنی دین کا وہ حصہ ہے جس پہ عمل کیا جاتا ہے. اس لیے سنت کیا طریق المسلوکہ، وہ راہ جس پہ چلا جاتا ہے، وہ دین جس پہ عمل کیا جاتا ہے اسے سنت کہتے ہیں. وہ دین جس پہ عمل نہیں کیا جاتا، جو منسوخ ہو چکا ہے، وہ سنت میں سے نہیں ہے، وہ کیونکہ وہ دین میں سے نہیں ہے. اب لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، یہ آیت کریمہ قرآن کا حصہ ہے کہ نہیں، لیکن دین میں سے نہیں ہے. اس زمانے میں دین تھا جب آیت نازل ہوئی تھی اور اس کی ناسخ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، تب اس میں عمل کیا کرتے تھے مسلمان. لیکن جب دوسری آیت نازل ہوئی، یہ آیت منسوخ ہو گئی، تلاوت ہم کرتے ہیں، ایک ایک حرف کا ثواب ملتا ہے، لیکن کوئی عمل کرے گا تو وہ گنہگار ٹھہرے گا کہ نہیں. سبحان اللہ، یہ علم ہے. ہم تلاوت کرتے زبان سے، اس کا ثواب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف الگ سے حرف ہے، لام الگ سے حرف ہے، میم الگ سے حرف ہے، اور ایک حرف جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 نیکیاں یا اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے. کوئی عمل کر لے تو مجرم ہے، گنہگار ہے، کیونکہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے دوسری آیت سے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وقد حث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے علی التمسک بسنت و سنت الخلفاء الراشدین بقوله فعلیکم. علیکم کے لفظ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حث کیا ہے، یعنی ترغیب دی ہے کہ مضبوطی سے تھاما جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو. وہی اسم فعل امر، اور علیکم اسم فعل امر ہے. ثم ارشد الى شدت التمسک بها، صرف یہاں تک نہیں کہ اسم فعل امر کے لفظ سے حکم دیا ہے، بلکہ اس کی شدت تک بھی رہنمائی کی ہے. یعنی کتنا مضبوطی سے تھامنا ہے، جو اس کا بلند ترین درجہ نا، مضبوطی کا بلند ترین درجہ، اس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے دنیا میں، اسی کو بیان فرمایا ہے. بقولہ عض علیہ بالنواجذ، داڑوں سے، نوکیلے دانتوں سے اسے چبا ڈالو. عض کہتے چبانے کو، وہ نواجذ ہے الاضراس، اور نواجذ کہتے ہیں داڑوں کو. وذلك مبالغة فی شدت التمسک بها، اور یہ مبالغت ہے تمسک کی شدت میں. نمبر 7 ایسا فرماتے ہیں قولہ وإياكم ومحدثات الأمور،
میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں محدثات الامور سے، دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے سے۔ جہاں پر سنت کا حکم دیا وہاں پر بدعت سے منع بھی کیا ہے۔ یہ کمال ہے تعلیم کی۔ بیماری کیا ہے، تکلیف کیا ہے، وہ بیان فرمایا ہے۔ علاج کیا ہے، اب اس علاج کے منافع کی چیز ہو سکتی ہے کہ نہیں، اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ میڈیکل میں ہم بیماری پڑھتے ہیں، علاج بھی پڑھتے ہیں، اب اس علاج کی کیا منافع چیزیں ہیں یہ ہر بندے کو نہیں آتا، ہر ڈاکٹر کو نہیں آتا یہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھیں آپ کہ مرض بھی ہے، علاج بھی ہے، اور اس علاج میں جو بھی چیز نقص پیدا کر سکتی ہے، یہ جو اس علاج کے منافی ہے اس سے بھی آگاہ کر لیا، تاکہ کسی کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے، کوئی یہ نہ کہہ سکے مجھے خبر نہیں تھی کہ بدعت ہوتی کیا ہے، اس لیے میں نے سنت میں کمزور تھا۔ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے سے۔ کیوں؟ فإن كل بدعة ضلالة، کیونکہ ہر بدعت گمراہی۔ بدعت کیا ہے؟ دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ فإن كل بدعة ضلالة، ہر بدعت گمراہی ہے۔ پھر روایت ابی داود، یہ ابو داود کی روایت میں، ابو داود کی روایت میں یہ الفاظ ہیں وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ مختلف روایات ہیں۔ دوسری روایت میں فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، اس میں مزید تفصیل ہے۔ محدثات امور کیا ہیں؟ دین میں في أمرنا هذا من حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، یعنی ہمارے دین میں جو نئی چیز ایجاد کرتا ہے وہ مردود ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں محدثات الامور ما احدث وابتدع في الدین، جو چیز دین میں نئی چیز ایجاد کی ہے، مما لم يكن له اصل فيه، جس کی اصل پہلے سے نہ ہو، وهو يرجع الى الاختلاف والتفرق المذموم الذي ذكره النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بدعت جو ہے اس اختلاف کی طرف بھی واپس جاتی ہے، تفرق کی طرف، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تفرق مذموم جو ہے کیوں ہوا ہے؟ بدعت کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ بدعت آئی، تفرق ہوا، کثرت سے تفرق ہوا، بدعت نہ ہوتی تو تفرق بھی نہ ہوتا، کیونکہ اختلاف رائے تو رہتی ہے، اختلاف رائے کی بات نہیں ہو رہی۔ فروع مسائل میں صحابہ کرام کا بھی اختلاف ہوا، لیکن بدعت نہیں تھا وہ تفرقہ بھی نہیں تھا۔ وہ اختلاف کے باوجود ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے تھے، دفاع بھی کرتے تھے، اور ایک دوسرے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، ایک دوسرے کا اکرام بھی کرتے تھے۔ آج امت میں اختلاف بھی ہے، تفرقے کی انتہا بھی ہے، معاملہ تکفیر تک چلا گیا ہے۔ آج کفر کے فتوے لوگ یوں دیتے جیسے کہ کوئی شخص نعوذ باللہ کوئی اخبار پڑھ لیتا ہے، کوئی رسالہ پڑھ لیتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کہہ کیا رہا ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی۔ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظوں سے فرمایا، الذي ذكر النبي صلی اللہ علیہ وسلم بقوله فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، جو میں سے زندہ رہے گا وہ امت میں اختلاف کثیر دیکھے گا۔ وقد وصف النبي صلی اللہ علیہ وسلم كل البدع بأنها ضلال، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بدعتوں کو گمراہی اور ضلال کے وصف سے بیان فرمایا ہے۔ فلا يكون شيء من البدع حسنا، تو بدعت میں سے کوئی چیز بھی حسن نہیں ہو سکتی، لعموم قوله صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے عموم کی وجہ سے، وكل بدعة ضلالة، ہر بدعت گمراہی ہے۔ وقد روى محمد بن نصر في كتابه السنة بإسناد صحيح، امام محمد بن نصر نے کتاب السنہ میں صحیح سند سے یہ روایت کیا ہے، عن ابن عمر، عبداللہ بن عمر سے رضی اللہ عنہما، قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة۔ یہ نوٹ کرنے بڑا اہم اثر ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن اور حدیث، قرآن اور صحیح حدیث صحابہ کرام اور سلف کے سمجھ کے مطابق، دیکھ لیں کہ بدعت کو سلف نے کیسے سمجھا ہے اور آج بعض خلف کیسے سمجھ رہے ہیں۔ خلف جو ہیں بعد میں آنے والے مسلمان، ان کی اکثریت بدعت میں ڈوبے ہوئے، پھر بھی کہتے ہیں تو اچھی بدعت ہے،
ہم اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں, ہم کون سے برا کام کر رہے ہیں؟ جشن میلاد النبی اچھا کام ہے, اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار ہے. اگر بدعت ہے تو پھر اچھی بدعت ہے, بدعت الحسنہ ہے. رجب کے کنڈے ہیں, بدعت حسنہ ہے. محرم کا ماتم بدعت حسنہ ہے. شب برات ہے, بدعت حسنہ ہے. شب معراج کا جشن منانا بدعت حسنہ ہے. سن لیں سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہ یہ اثر جو سندن صحیح ہے, فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ. یہ کیا ہے؟ حدیث کا حصہ ہے. ہر بدعت گمراہی ہے. وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا, اگر لوگ اسے اچھا بھی دیکھیں یا اچھا بھی سمجھیں. لوگوں کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی سونے کو مٹی کہے, سونے کو فرق پڑتا ہے؟ کوئی ہیرے کو پتھر کہے, ہیرے کو فرق پڑتا ہے؟ اس کی قیمت میں کمی ہوتی ہے. کمی اس کے لیے ہے جو ہیرو کو پتھر سمجھ کر اسے بے قیمتی کر رہا ہے. لیکن جو ہیرو کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں وہی اسے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں. اور بدعتی جو ہیں, کیونکہ بدعت پہ عمل کرتے ہوئے سنت سے محروم ہو جاتے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ جو بدعملی جو بدعت ہے ان کو اللہ تعالیٰ سے دوری کا باعث بنا رہی ہے. قرب نہیں حاصل ہو رہا, اللہ تعالیٰ کی خوشی نہیں مل رہی, یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی نہیں کو مل رہی. اگر آپ کو خوش نہیں کر رہے بلکہ اپنے رب کا غضب لے رہے ہیں, کیونکہ ایسا شخص اور اس کا عمل مردود ہے. كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وذكر الشاطبي في الاعتصام عند الماجشون, اور امام شاطبی نے کتاب الاعتصام معروف کتاب السنت و بدعت کے تعلق سے عن ابن الماجشون المالکی جو ہے ان سے روایت بیان کرتے ہیں. قال سمعت مالکا, میں نے امام مالک کو سنا. امام مالک بن انس الاصبحی رحمہ اللہ, امام من ائمة اہل السنہ, امام اہل المدینہ, معروف امام اپنے زمانے کے, معروف محدث اور فقیہ اپنے زمانے کے. یقول, سن لیں وہ کیا فرماتے بدعت کے تعلق سے. آج جو بعض لوگ کہتے بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے, وہ سن لیں, یہ ان کو جواب ہے. یقول من ابتدع فی الاسلام بدعتا, جس نے اسلام میں کوئی نئی چیز ایجاد کی ہے, یراہا حسنہ, اور اس کو وہ اچھا سمجھتا ہے, حسنہ سمجھتا ہے. جس نے اسلام میں کوئی نئی چیز ایجاد کی ہے اور وہ اسے اچھا سمجھتا ہے, فقد زعمت, اس نے یہ دعویٰ کیا, ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ, نعوذ باللہ. تو اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی ہے. کیوں, وجہ کیا ہے؟ سن لیں. لأن اللہ یقول, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تم لوگوں کے لیے تمہارا دین کامل کر دیا ہے. فما لم یکن یومئذ دینا, جو اس زمانے میں اس وقت میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دین نہیں تھا, فلا یکون اليوم دینا, وہ آج دین ہو نہیں سکتا. جب دین کی تکمیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو چکی ہے, بعد میں نئی چیز ایجاد جو چیزیں کیے جا رہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں تھی, دین تو مکمل اس وقت ہو چکا. اب یہ زیادتیاں کیا ہو رہی ہیں؟ نئی چیز زیادتی ہے کہ نہیں؟ اور کامل سے کیا مراد ہے؟ اب زیادہ کی گنجائش باقی رہتی ہے کامل میں. آپ گلاس کو بھر دیں, کامل کر دیں, اس میں کچھ زیادہ کی گنجائش باقی رہتی ہے نہیں. جو زیادہ ہے اس کا حصے میں سے نہیں ہے, اسے زیادہ کیا جا رہا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے, شیخ صاحب فرماتے کتنی خطرناک بات ہے جو دین میں نئی چیز ایجاد کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا عمل ہے یا اچھی چیز ہے, اچھی بدعت ہے, تو اس نے یہ دعویٰ کیا ہے, اپنی زبان سے کوئی نہیں کہتا, اپنے عمل سے وہ ثابت کر رہے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی ہے. کیوں؟ یہ تو فرمایا کہ دین مکمل ہے تو خبر دی ہے, دین تو ابھی باقی ہے نا, مکمل تو نہیں ہوا. اگر مکمل ہوتا, کامل ہوتا تو کسی نئی چیز کی ضرورت نہ ہوتی. یہ جو نئی چیز ایجاد ہو رہی ہیں ساری, اس مطلب دین کم تھا, ناقص تھا, اسے مکمل کیا جا رہا ہے. تو ایسا دین کب مکمل ہوگا؟ تا مکمل ہو ہی نہیں سکتا ایسا دین. پھر تو خیانت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بہت بڑی خطرناک بات ہے یہ.
وہ دیکھیں امام صاحب نے سمجھا کیسے آیت کریمہ سے. وہ لوگ تھے جو قرآن اور حدیث کو صحیح سمجھتے تھے. اس لیے میں نے جو سلف کیا ہے، میں نے سلفی کیا جس کا بار بار میں ذکر کرتا ہوں، ہماری دعوت یہی ہے، سن لیں. قرآن مجید ہے، صحیح احادیث ہے، اس کو کیسے سمجھنا ہے؟ جیسے کہ انہوں نے سمجھا تھا، صحابہ کرام نے، ان کے متبعین نے، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، جو اس راستے پر گامزن ہیں، جو اس راستے کو مضبوط سے تھامنے والے ہیں، جو سنت کو مضبوط سے تھامنے والے ہیں، جو دین کو صحیح سمجھتے ہیں. جب وہ اس طریقے سے قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کرتے ہیں یا کسی حدیث تشریح کرتے ہیں تو ہمارا دین وہی ہے جو ان کا دین تھا. آگے ایسا فرماتے ہیں، وقال ابو عثمان النسابوری، امام ابو عثمان النسابوری فرماتے ہیں، من امر السنت علی نفسه. بڑی پیاری باتیں، سب حفظ کرنی ہے، نوٹ کر لیں طالب علم کو. یہ جو خوبصورت باتیں ہیں سنت بدعت کے معاملے میں یاد ہونی چاہیے. یہ آثار ہمیں آیات بھی یاد ہیں، حدیث بھی یاد ہیں، کوئی اثر بھی ایک یاد ہے. یہاں پہ امام سیدنا عبداللہ بن عمر کا اثر ہے، خوبصورت اور عظیم اثر، یہ کافی ہے. امام مالک کا قول اس سے بھی زیادہ قوی ہے، بڑی خطرناک بات ہے. تیسرا قول دیکھیں ذرا. وقال ابو عثمان النسابوری من امر السنت علی نفسه قولا وفعلا نطق بالحکمہ. جس نے سنت کو اپنے اوپر امیر بنا دیا ہے، یعنی اس کے حکم سے چلتا ہے، اس کے حکم سے رکتا ہے. جس نے نصب العین سنت کو بنایا ہے اپنے زندگی میں، پوری زندگی میں وہ سنت کے مطابق ہی چلتا ہے، اس کے خلاف ورزی کرتا نہیں ہے. قولا و فعلا، قولا بھی فعلا بھی، بولتا سنت کے مطابق ہے، کرتا بھی سنت کے مطابق ہے، مخالفت جانتا ہی نہیں ہے. نطق بالحکمہ، اس کے منہ سے حکمت ہی نکلے گی. پھر یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور احسان ہے اس بندے پہ. بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کی زبان سے حکمت کا نور نظر آتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے کو دل کرتا ہے، ان کی بات سننے کو دل کرتا ہے، ہر بات کا وزن ہوتا ہے. جب تک بات ختم نہیں ہوتی دل کرتا نہیں ان کی بات کو بند کرنے سے یا چھوڑنے کو. کہاں سے یہ بات ہے؟ آپ کو اگر تھوڑا سا غور، زندگی میں غور کریں تو آپ کو سنت دکھائی بھی دے گی، سنائی بھی دے گی، اور ان کی زندگی اگر آپ دیکھتے ہیں تو پورا سنت پر قائم ہوگی. نطق بالحکمہ. اچھا، ومن امر الهوى على نفسه، اور جس نے خواہش نفس کو اپنے اوپر امیر بنا دیا، جو خواہش نفس کہتی ہے اس کے تابع ہوتا ہے. قولا و فعلا، قول اور فعل میں. نطق بالبدعہ، تو پھر بدعت ہی اس کی زبان سے نکلے گی. کتنی خطرناک بات ہے. دیکھ لیں کسی بدعتی کو، دیکھ لیں اس کے قول اور فعل کو دیکھیں. قول میں بدعت کی تائید، مذمت نہیں کرے گا بدعت، وہ سنت کی مذمت کرے گا، سنت کی مذمت کرے گا، یہاں تک کہ قرآن کی آیات اور حدیث کی تعویل بھی کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا دل کرتا ہے، اس کی خواہش نفس کہتی ہے کہ یہ بدعت جو ہے، یہ بدعت نہیں، اچھی بدعت ہے. خواہش نفس ہے کہ نہیں؟ اب قرآن جی کی آیات ہے، احادیث ہے، سلف کے اقوال ہے، اور کیا تمہیں چاہیے؟ اور تم کیا سمجھنا چاہتے ہو؟ اس سے بڑھ کر تمہیں اور کیا چاہیے مجھے بتائیں. کہتے دل نہیں مانتا. دل کی بات نہیں، اصل میں دل میں خرابی کیوں ہے؟ کیونکہ تم ہو اپنی خواہش نفس کے تابع. امیر ہے تمہاری زندگی کے، امیر کون ہے؟ قرآن اور سنت نہیں ہے. کیا ہے؟ خواہش نفس ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس خواہش نفس کے شر سے محفوظ فرمائے، اور جو بھی اچھی خواہش ہے قرآن سنت کے مطابق ہے، منہج سلف کے مطابق ہے، اس خواہش کو ہمارے اندر پیدا کر دے اور اس پر ہمیں قائم رکھے. شیخ فرماتے ہیں انظر حلیۃ الاولیاء، حلیۃ الاولیاء میں اس اثر کو بیان کیا. واما الحدیث، اب چند غلط فہموں کا ازالہ ہے. جو لوگ کہتے ہیں بدعہ حسنہ ہے، اب ان کا بھی چند غلط فہموں کا ازالہ ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں واما الحدیث الذي رواه مسلم في صحيحه، سے مسلم جو حدیث نمبر 1017 میں موجود ہے، من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها، جس نے بھی اسلام میں نئی سنت ایجاد کی ہے تو اس کا اجر اسے ملے گا، اور ہر اس شخص کا اجر بھی ملے گا جو اس پر عمل کرے گا.
تو آپ کہتے کہ بدعہ حسنہ نہیں ہے، تو حدیث میں تو آ گیا لفظ نا کہ سنت الحسنہ تو ہے. پہلی بات یہ ہے ہم بات کس کی کر رہے ہیں، بدعت کی یا سنت کی؟ مذمت کس کی کر رہے ہیں؟ بدعہ الحسنہ کا وجود ہے کہ نہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بدعہ حسنہ وجود نہیں ہے. کل بدعت ضلالہ کافی ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور جس حدیث کو تم نے پکڑا ہے، کہتے ڈوبنے والے کو تینکے کا سہارا چاہیے. جا کے کہیں سے بھی ڈھونڈا، کہیں پہ ہمیں کوئی لفظ مل جائے حسنہ کا. بدعہ حسنہ کہاں ہے؟ بدعہ کا لفظ ان کے پاس پہلے سے موجود ہے. حسنہ کو ڈھونڈا کہاں سے ملتا ہے؟ مل گیا ایک حدیث میں، سے مسلم روایت ہے، حسنہ کا لفظ مل گیا، اسے فوراً پکڑ بدعت سے جوڑ دیا اور کہا یہ بدعت الحسنہ ہے. دلیل یہ حدیث ہے. یعنی دیکھیں حسنہ سے پہلے لفظ کیا ہے، سنت کا ہے، بدعت کا ہے. دیکھیں جب دل میں خرابی ہوتی تو پھر آنکھیں بھی کام نہیں کرتی. میرے حدیث کے لفظ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سن فی الاسلام سنت حسنہ. سنت حسنہ کا لفظ ہے، بدعہ حسنہ کہاں پہ ہے؟ اور سنت بدعت کی برابر ہے یا ضد ہے؟ ان لوگوں کو دیکھیں کہ ضد کو کیسے برابر کر دیا. جو ضد تھا سنت کا، بدعت تھی، سنت کو ہٹا کے بدعت کیسے فٹ کر دیا اس حدیث میں. اس سے پہلے کیا قول تھا؟ ومن امر الهوى على نفسه قول وفعل نطق بالبدعه. پھر عجیب و غریب باتیں سنیں گے آپ. ان میں سے ایک عجوبہ یہ ہے کہ واضح حدیث ہے، سنت الحسنہ کا ذکر ہے حدیث میں، واضح الفاظ ہیں، اس بدعہ حسنہ کیسے لوگوں نے کہہ دیا. شیخ صفر اچھا دوسرا جواب دیکھیں. فهو محمول على القدوة الحسنة في الخير. اور اس حدیث کو اگر غور سے بھی دیکھیں آپ تو اس سے مراد ہے، اس حدیث سے سنت الحسنہ سے مراد ہے القدوة الحسنة في الخير. جو شخص بہترین نمونہ بنتا ہے دوسرے کے لیے خیر میں اور سنت میں. كما هو واضح من سبب الحديث، جیسا کہ اس حدیث کے سبب میں واضح ہے. حدیث کا سبب کیا ہے؟ وهو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حث على الصدقہ. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کے متعلق ایک موعظہ دیا، ترغیب دی ہے، لوگوں کو حث کیا ہے. 60 سال کا زمانہ تھا. اس زمانے آپ جانتے ہیں کہ اکثر صحابہ جو تھے فقیر تھے اور محتاج تھے، زہد کی زندگی کو پریفر کرتے تھے کہ ہر وقت اپنے رب سے مانگے. ہم صبح کا کھانا مانگے، شام کا کھانا بھی مانگیں گے، اپنے رب سے مانگ کے کھائیں گے. زہد کی زندگی ہے. مل گیا تو کھا لیتے تھے، نہیں ملا تو روزہ رکھ لیتے تھے، گزارا کر لیتے تھے، صبر کر لیتے تھے. لیکن دنیا کو مکمل طور پہ چھوڑا نہیں ہے. 40 سال ایک بادام پہ گزارا نہیں کیا کبھی. اچھا تو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی صدقے کے تعلق سے. فأتى رجل، ایک شخص آیا من الانصار، انصار میں سے، بصورت کبیرہ، ایک بڑا برتن لے کے آیا جس میں کھجوریں تھیں. فتبعه الناس على الصدقہ. جب وہ بڑا برتن کھجور سے بھرا ہوا لے کے آیا تو دوسرے لوگوں نے دیکھا یہ شخص کوئی اچھا کام کر رہا ہے اور اتنا بڑا صدقہ دے رہے. چلو ہم اپنے گھر میں گئے، سب جو کچھ بھی تھا ان کے پاس وہ بھی تھوڑا تھوڑا لے کے آئے. تھوڑی دیر کے بعد بہت سارا ڈھیر لگ گیا کھانے کی چیزوں کا. برکت دیکھے. اور جو فقراء مساکین تھے اس وقت ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانٹ دیا، وہ جو صدقہ اکٹھے ہوئے تھے. فعند ذلك قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ، آخر تک. یعنی جس نے یہ عمل کیا ہے، لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، صدقہ اس نے دیا ہے، ایک بڑا وہ برتن ٹوکرا یا کھجور کا لے کے آئے ہیں. جن لوگوں نے بھی اس خیر میں ان کا ساتھ دیا ہے وہ بھی صدقات لے کے آئے ہیں. سب سے پہلا اجر کس کو ملا؟ جس نے پہل کی ہے. اب اس کو اس کا اجر بھی ملا، دوسروں کا اجر ملا جو صدقہ انہوں نے دیے ہیں. یہ سنت ہے. من سن فی الاسلام سنت حسنہ. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی سنت دب جاتی ہے، جو اسے زندہ کرتا ہے، تجدید کرتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے. سبحان اللہ. وہ محمول ایضاً. تیسرا جواب شیخ صاحب فرماتے ہیں، ایک جواب میں نے باہر سے دیا، دو جواب شیخ صاحب خود یہاں پہ دے رہے ہیں. وہ محمول ایضاً علی من اظہر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحیاها. وہی کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو ظاہر کیا اور زندہ کیا. آپ مسواک لیتے ہیں، مسواک کرتے ہیں،
آپ کو دیکھ کے کوئی شخص مسواک لیتا ہے اور مسواک کرتا ہے، آپ کو اپنا اجر بھی ملا اور اس کا اجر بھی ملا مسواک کرنے کا. اچھا، كما حصل من عمر رضي الله عنه في جمع الناس على صلاة التراويح في رمضان. اب سنت کو ظاہر کرنا بھی اس میں شامل ہے، جیسا کہ مثال سے عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح کی نماز کے تعلق سے رمضان میں کیا فإنه اظہار سنت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کا اظہار تھا. تراویح کی نماز باجماعت پڑھنا، بعض لوگ کہتے ہیں بدعت ہوتے، تو یہ بھی تو بدعت ہے نا. بدعت کیسی ہے؟ اصل موجود ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر 3 راتیں اپنی زندگی میں 3 راتیں باجماعت نماز پڑھائی کہ نہیں تراویح کی؟ جب پڑھائی تو پھر بدعت کہاں سے ہوئی؟ حدث تو نہیں ہوا، نئی چیز تو نہیں ہے. اور سیدنا عمر بن خطاب نے جب لوگوں کو جمع کیا تو بدعت ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اصل تو موجود ہے، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا کہ نہیں، ظاہر کیا کہ نہیں. لأنه صلی اللہ علیہ وسلم صلى بالناس قیام رمضان فی بعض اللیالی، بعض راتوں میں. اچھا، تو پھر چھوڑ کیوں دیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ظاہر رہنے دیتے تاکہ کسی کو موقع نہ ملتا، یہ نہ کہتے سن عمر نے یہ ایجاد کیا ہے، بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے. اس کا جواب شیخ صاحب دیتے ہیں وترکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑا، یعنی مداومت نہیں کی تراویح کی نماز میں باجماعت، خشیۃ ان یفرض علیہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ تھا، یہ ڈر تھا کہیں کہ فرض نہ ہو جائے. کما فی صحیح البخاری، جیسے بخاری کی روایت میں حدیث نمبر 2012 میں اس کا ذکر ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے یہ خدشہ تھا کہ کہیں تم لوگوں پر فرض نہ ہو جائے، اس لیے میں رک گیا. کیونکہ تیسرے دن کے بعد پھر صحابہ کرام اکٹھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھائی. اور دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پتہ ہے کہ رات آپ لوگ اس انتظار میں تھے، مجھے یہ خدشہ تھا کہیں تم لوگوں پر فرض نہ ہو جائے، اس لیے میں نے تمہیں نماز نہیں پڑھائی. رحمت العالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت دیکھیں امت پر، کیونکہ جس بات آپ سے مداومت کرتے ہیں، ہمیشہ اختیار کرتے ہیں، وہ واجب فرض بن جاتی ہے. سبحان اللہ، 5 فرض نماز ہم پڑھ نہیں سکتے. اگر تراویح کی نماز فرض ہو جاتی تو ہم کیا کرتے؟ دیکھیں رمضان میں پہلے 1 ہفتے میں 10 دنوں میں مساجد بھری ہوتی ہے، دوسرے 10 میں تھوڑے کم ہوتے ہیں، آخر 10 میں بازار بھرے ہوتے ہیں، عید کی شاپنگ ہوتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہترین، سب سے بہترین راتیں پورے سال کی رمضان کی پہلی 10 راتیں ہیں، دوسری 10 راتیں ہیں، یا آخری 10 راتیں ہیں. اور کہاں پہ ہوتے ہیں ہم لوگ؟ الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، الٹے کچھ سمجھتے ہیں. الغرض یہ خدشہ کب ختم ہوا؟ شیخ صاحب فرماتے فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پالی، ذهب ما كان يخشى من الفرض، جس چیز کا خدشہ تھا، ڈر تھا، وہ ختم ہو گیا. لانقطاع التشریع بوفاته، کیونکہ شریعت کا انقطاع ہو گیا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پالی ہے، اب وحی کا دروازہ بند ہو گیا ہے. فرض کرنا نہ کرنا شریعت ہے، شریعت کی بنیاد وحی ہے، وحی کا انقطاع ہو گیا ہے، اب فرض تو نہیں ہو سکتا نا. اس لیے سیدنا عمر کی مداومت میں اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مداومت میں زمین آسمان کا فرق ہے. سیدنا عمر مداومت کرتے ہیں تراویح کی نماز جماعت میں، ایک صحابی کا عمل ہے، ایک خلیفہ راشد کا عمل ہے، وہ فرض نہیں ہو سکتا کبھی بھی. اور دین ہمیں ملا ہے وحی سے، اور وحی قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ صاحب فرماتے ہیں فبقي الاستحباب، فرضیت تو ختم ہو گئی، استحباب باقی رہا کہ نہ رہا؟ کس نے ظاہر کیا اس استحباب کو؟ فاظهره عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اس استحباب کو ظاہر کیا سیدنا عمر بن الخطاب عنہ نے، وهو ايضا من سنت خلفاء الراشدین، اور یہ خلفاء الراشدین کی سنت میں سے بھی ہے. تو دوسرا جواب کیا ہے؟ پہلا جواب یہ ہے کہ دین میں اصل ہے اس کی، سیدنا عمر کا یہ عمل بدعت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے سنت کو ظاہر کیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر کہیں تو نہیں جس طرح عمر کا یہ عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہی نہیں، تب بھی
خلیفہ راشد کی سنت ہے جس کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے تب بھی بدعت نہیں ہے. چوتھی بات کیا ہے؟ اس پر اجماع بھی ہے صحابہ کرام کا. اجماع دین ہے کہ نہیں؟ اجماع بھی دین ہے کہ نہیں؟ تو اجماع ہے صحابہ کرام کے نہیں. کیا بدعت پہ اجماع کا بھی ہو سکتا ہے؟ تو اس سے سیدنا عمر کا یہ عمل جو ہے سنت ہے، بدعت ہرگز نہیں ہے. وما جاء عنہ رضی اللہ عنہ. اچھا پھر یہ کیا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جب بعض لوگوں نے کہا سیدنا عمر کو یہ تو بدعت ہے جو آپ نے کیا ہے. وما جاء عنه رضي الله عنه من قول نعم البدعة، تو سيدنا عمر جواب دیتے نعم البدعة هذه، بدعت ہے تو پھر اچھی بدعت ہے. كما في صحيح البخاري، صحيح بخاری حدیث نمبر 2010 میں. اس سے کیا مراد ہے؟ شیخ صفر يريد اظهار صلاة التراويح يراد به البدعة اللغوية، کہ تراویح کی نماز کو اس طریقے سے باجماعت پڑھنے کا اظہار کرنا جو ہے اگر بدعت سمجھا تو پھر بدعت لغویہ لغت کے اعتبار سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں مداومت نہیں تھی، مداومت کی نئی چیز ہے، اس لیے بدعت لغت کے اعتبار سے یہ دن عربی زبان میں نازل ہوا ہے کہ نہیں؟ وحی عربی زبان میں نازل ہوئے کہ نہیں؟ قرآن عربی میں ہے، حدیث عربی میں ہے کہ نہیں؟ تو عربی زبان میں بدعت کا لفظ قرآن سے پہلے بھی موجود تھا کہ نہیں تھا؟ کیا مطلب تھا بدعت کے لفظ کا عربی میں؟ نئی چیز ایجاد کرنا. تو لغت کے اعتبار سے ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہوتی ہے جسے کوئی سابق مثال نہ ہو. تو لغت کے اعتبار سے یہ لیپ ٹاپ بھی بدعت ہے، یہ کتاب کی شکل بھی بدعت ہے، یہ اینک بھی بدعت ہے، یہ MP3 بھی بدعت ہے، مائکروفون بھی بدعت ہے. لغت کے اعتبار سے گاڑی بھی بدعت ہے. یہ ساری چیزیں بدعت ہے. کیوں؟ کیونکہ نئی چیز ایجادیں ہوئی ہیں جو اس وقت نہیں تھی. تو صدر عمر کے یہ فرمان نعم البدعت هذه، شرع بدعت ہرگز نہیں ہے. شرع بدعت ہو تو کبھی اس پہ عمل نہ کرتے. تو یہ کیوں کہ لغت بدعت لغوی ہے؟ کیونکہ لغت بدعت شرعی ہو ہی نہیں سکتی. اظہار السنت بدعت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہو، وہ مداومت کی وجہ بھی بیان کی، کیوں میں نے مداومت نہیں کی. یہ وجہ اس وقت ختم ہو چکی صدر عمر کے زمانے میں. تو ہر اعتبار سے سنت ہے، بدعت ہرگز نہیں ہے. ومثل ذلك، اور تیسرا مثال اور جواب جو ہے یا غلط فہمی جو ہے، ومثل ذلك زیادة عثمان رضی اللہ عنہ الاذان یوم الجمعہ، جمعہ کے دن کی اذان سیدنا عثمان نے زیادہ کی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سیدنا ابوبکر عمر کے زمانے میں ایک اذان ہوتی تھی جمعے سے پہلے. سیدنا عثمان کے زمانے میں جب لوگ اسلام میں بہت زیادہ داخل ہوئے اور شہر بھی بڑے ہونے لگے، تو پھر بازار کی ایک جگہ پہ سیدنا عثمان نے ایک مؤذن کو حکم دیا کہ یہاں پر تم اذان دو. پہلی یہ اذان اس جمعے کی جو اصل اذان تھی اس سے پہلے یہ اذان دو. کس لیے تھی؟ تاکہ لوگ جو ہیں وہ جمعے کی تیاری کے لیے تیاری شروع کر دیں. اگر اس اذان سے وہ تیاری کا آغاز کرتے تو دیر سے مسجد میں پہنچتے نماز پڑھنے کے لیے. تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بھی بدعت ہے. سیدنا عثمان کا یہ جو عمل ہے یا تو کوئی بدعت حسنہ ہے تو پھر ہماری بات بھی مانو، جو ہم نے کیا وہ بھی بدعت حسنہ ہے، یا اگر بدعت حسنہ نہیں ہے، بدعت ضلالہ ہے، تو پھر آج بھی مسلمان کرتے ہیں. یعنی بدعت ضلالہ کیوں ہوتی ہے؟ حرمین شریفین میں بھی 2 اذانیں ہوتی ہیں، جدہ میں بھی 2 اذانیں ہوتی ہیں، بدعت پہ کیوں عمل ہو رہا ہے پھر؟ بلکہ مخالفین نے اور بعض علماء کے نزدیک یہ بدعت ہے، بعض الحدیث علماء کے نزدیک بھی بدعت ہے یہ جو پہلی اذان ہے. شیخ صاحب جواب میں فرماتے وما جاء وقد وافقه علیہ الصحابہ. پہلا جواب یہ ہے کہ صحابہ نے موافقت کی ہے رضی اللہ عنہم، اور اس پہ اجماع بن جاتے جو دین کی، اور اجماع بھی دین کا حصہ جسے دین دیا جاتا ہے یا جس کی بنیاد پر دین قائم ہو سکتا ہے. فہو من سنت خلفاء الراشدین. دوسرا جواب ہے کہ سنت خلفاء الراشدین کی سنت میں سے ہے. اس کا جواب میں انہوں نے کہا کہ اجماع کہاں پہ ہے؟ سر عبداللہ بن عمر سے ثابت ہوا، انہوں نے فرمایا کہ بدعہ ہے، سیدنا عثمان کا یہ عمل بدعت ہے.
تو شیخ صاحب فرماتے وما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه بدعة فهو محمول إن صح على البدعة اللغوية. تو یہ سیدنا عبداللہ بن عمر کا اثر کہ سیدنا عثمان نے جو پہلی اذان ایجاد کی ہے یہ بدعت ہے، ان کا یہ اثر اگر صحیح ثابت ہوتا ہے، ان صح یعنی تصحیح میں شک ہے کہ نہیں، یعنی اختلاف تصحیح میں کہ نہیں. جب کوئی محدث یا کوئی عالم کہتا ہے ان صح تو سمجھ لیں کہ اس کی صحت پہ اختلاف ہے، کوئی صحیح کہتے ہیں کوئی ضعیف کہتے ہیں. اگر صحیح ثابت بھی ہو جائے تب بھی اس سے مراد بدعہ لغویہ ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر کا یہ قول نہ کہ بدعہ شرعیہ جیسے کہ سیدنا عمر بن خطاب کا قول ترویح کے تعلق سے تھا. اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اجماع جو ہے وہ ثابت نہیں ہے اور یہ عمل بدعت ہے، اور سعودی عرب میں حرمین شریفین کی بدعت ابھی بھی قائم ہے. بعض مخالفین نے یہ کہا ہے. سچ بات یہ ہے کہ میں نے جب تحقیق کی ہے اس مسئلے میں تو صدر عبداللہ بن عمر کا جو یہ قول ہے اس کی تصحیح محدثین کا اختلاف ہے، اور جو محدثین نے بیان کیا ہے میں اس کا خلاصہ بتا دوں آپ کو. یہ علمی بات ہے تاکہ بات واضح ہو جائے. اور جن علماء نے تحقیق کی ہے اور جن کی تحقیق کو میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں نے دیکھا کہ اس میں انہوں نے بہت ہی اچھے انداز سے تحقیق کی ہے اور اس مسئلہ کا حق ادا کیا ہے. وہ فضیلۃ الشیخ العلامہ ربیع بن ہادی مدخلی حفظہ اللہ ہے. انہوں نے مکمل تحقیق کے ساری روایات کو جمع کرنے کے بعد انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو روایت سیدنا عبداللہ بن عمر کی ان سے روایت کیا ہے امام نافع نے، اور ان سے ہشام بن الغاز نے روایت کیا ہے. ہشام بن الغاز نام نوٹ کر لیں. ہشام بن الغاز جو ہیں واحد راوی ہیں امام نافع کے اصحاب میں سے جنہوں نے بدعت سیدنا عبداللہ بن عمر سے بدعت کا لفظ روایت کیا ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ دو قسم کی، ایک میں بدعت کا لفظ ہے، ایک میں بدعت کا لفظ نہیں ہے. سیدنا عثمان کے اس قول کے تعلق سے یا اس امر کے تعلق سے کہ جمعہ کے دن پہلی اذان کا جو انہوں نے ایجاد کیا ہے. جس روایت بدعت کا اضافہ ہے ان روایت کو اکٹھا کیا گیا، دیکھا گیا کہ امام نافع سے صرف ایک ہی ان کے شاگرد ہیں، ہشام بن الغاز اکیلے ہیں جنہوں نے بدعت کا لفظ بیان کیا ہے. باقی جتنے بھی ان کے اصحاب ہیں کسی نے بدعت کا اضافہ نہیں کیا، صرف ہشام بن الغاز نے اضافہ کیا ہے. پھر ہشام بن الغاز کی جب تحقیق کی ہے اس کی توثیق میں بھی اختلاف ہے. بعض نے ثقہ کہا، بعض نے صدوق کہا، بعض نے کچھ اور کہا. پھر میں مختصر سے بتاتا ہوں، بہت لمبی اس میں یعنی پوری ایک کتاب شیخ ربیع نے لکھی ہے اس موضوع پر. شیخ ربیع فرماتے ہیں اقول هشام بن الغاز من هذا الضرب الذي لا يجوز قبول ما تفرد به من اصحاب النافع الكثيرين ومنهم الائمه الحفاظ من اهل المدينه. امام نافع عبداللہ بن عمر اہل مدینہ میں سے تھے، مدینہ کے علماء میں سے تھے، ان کے شاگرد کثرت سے مدینہ میں بھی پائے جاتے ہیں. ہشام بن الغاز مدینہ میں سے نہیں ہے، باہر سے ہے. اور جو حفاظ شاگرد امام نافع کے ہیں ان میں سے کسی نے اس زیادہ لفظ کو بیان نہیں کیا ہے. پہلی بات یہ ہے. اور امام مسلم کا قول نقل کرتے اس سے پہلے پھر اس کی بات فرماتے ہیں امام شیخ ربیع حفظہ اللہ کہ امام مسلم نے بعض ایسے راہوں کا ذکر کیا ہے جو اگر متفرد ہو جائیں کسی روایت میں، جو اضافہ کر دیں تفرد کے بعد تو ناقابل قبول ہوتا ہے. ان میں سے ذکر کیا شیخ ربیع نے کہ یہ انہی میں سے ہے. اگر متفرد ہو جائے اور ثقات کی مخالفت کرے، کیونکہ یعنی الگ ہونا، جو الفاظ انہیں الگ بیان کرتے ہیں دوسروں سے، تو پھر ان کی یہ جو زیادہ الفاظ ہیں یہ قابل قبول نہیں ہوتے. وغیر ولم يمعن هذا الرجل في الموافقة لهم. اور جو امام نافع کے پرانے شاگرد ہیں، کثرت سے ہیں، اہل مدینہ میں سے ہیں، جو اس کے زیادہ قریب ہیں، ان سے موافقت بھی ہمیشہ نہیں کی، اور خاص طور اس روایت میں بھی. ومع ذلك اکثر من التفرد، اس کے باوجود بھی تفرد اس شخص سے ہشام بن الغاز سے کثرت سے پایا جاتا ہے. پھر شیخ صفوان الا يعد الاصرار
على التشبث برواية ابن الغاز، کیا اس کے باوجود بھی، اتنی بیان وضاحت کے باوجود بھی ہشام بن الغاز کی روایت کو پکڑنے پر اصرار کرنے، اس ہشام بن الغاز کی روایت کو پر اصرار کرنا جو ہے یہ مکابرہ اور عناد نہیں ہے، ہردرمی نہیں ہے. الا يعد الاصرار على التثبت برواية ابن الغاز المنکرہ، یہ منکر روایت ہے، جو ثقات سے مخالفت کی ہے تو یہ روایت منکر سمجھی جاتی ہے. کیا یہ ہردرمی نہیں ہے؟ آخر تک پھر انہوں نے اس کو بیان کیا. الغرض تو ہشام بن الغاز کی روایت منکر روایت ہے، اور سر عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ جو فعل ہے یہ درست ہے، بدعت نہیں ہے. واللہ اعلم. 8ویں نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں مما استفاد من الحدیث، حدیث میں سے بعض اہم پیغام. نمبر 1، استحباب الموعظة والتذکیر فی بعض الاحیان، بعض اوقات موعظہ اور لوگوں کو نصیحت کرنے کا استحباب کا ثبوت ملتا ہے کہ مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے. لما فی ذلک من التاثیر علی القلوب، کیونکہ اس میں دلوں پر گہرا اثر ہوتا ہے، تو موعظہ دینا مستحب ہے. نمبر 2، حرص الصحابہ رضی اللہ عنہم علی الخیر، صحابہ کرام کے خیر پر حریص ہونے کا ثبوت ملتا ہے. لطلب الوصیت منہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیار صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت کی گزارش کی کہ ہمیں وصیت کیجیے. جو خیر کے طالب ہوتے ہیں، خیر کے طلبگار ہوتے ہیں، خیر کے لیے ہمیشہ جدوجہد کرتے رہتے ہیں، تو پھر وہ خیر کی طرف سے سوال بھی کرتے ہیں اور علماء سے گزارش بھی کرتے ہیں کہ ان کو خیر کی طرف رہنمائی کریں. نمبر 3، ان اہم ما یوصى به، سب سے زیادہ وصیت اگر کسی نے کرنی ہو کسی کی تو اس بنیاد پہ کی جاتی ہے، تقوی اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وصیت سب سے پہلے ہے. وہی تقوی کیا ہے؟ طاعتہ بامتثال امر واجتناب نہیہ، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری طاعت ہے. کیسے طاعت ہوگی؟ 2 چیزوں سے، بلکہ 3 چیزیں ہیں. امتثال امری ہی، حکم کا امتثال، جو حکم دیا گیا ہے اس کو بجا لانے سے. واجتناب نہیہ ہی، اور جس چیز منع کیا اس سے اجتناب کرنا. اور تیسری چیز ذکر شیخ صاحب خود کیا تھا پہلے شرح میں. تیسری کیا چیز تھی؟ تصدیق الاخبار، خبر ہے تو اس کی تصدیق کرنی ہے. اگرچہ جب مطلقاً کہا جائے امتثال امر واجتناب نہیہ تو اس میں وہ بھی شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ خبر کی تصدیق کرنے کا حکم دیا ہے کہ نہیں، تو خبر کی تصدیق کرنے کا حکم پہ عمل کرنا بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. نمبر 4، ان من اہم ما یوصى به، اور الگ تقوی کے بعد جو وصیت دی جاتی ہے جس وقت کی خاص اہمیت ہے، السمع والطاعة لولاة الامور، مسلمان حکمرانوں کی فرما برداری کا حکم دینا اور اس کی رغبت دلانا. آج اگر کسی قرآن کی بات آپ کرتے ہیں، لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ اس کی فرما برداری واجب ہے، تو لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ حکمرانوں کے علماء ہیں، یہ بکے ہوئے ہیں، یہ مفاد پرست ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر وصیت کی بات آئی ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، تقوی کی وصیت کی ہے. دوسرے نمبر پہ کیا وصیت کی ہے؟ سبحان اللہ. حکمران نے وقت کی فرما برداری، سمع والطاعہ لولاة الامور. ظاہر ہے جیسے پہلے بیان کر چکے ہیں، فرما برداری میں اگر نافرمانی کا حکم دیتا ہے تو اس کی نافرمانی ہوگی اس ظالم حکمران کی یا نافرمان حکمران کی. نافرمانی اس جزئیے میں ہوگی، ایک حصے میں ہوگی، نہ کہ مکمل اس کی نافرمانی ہوگی. اگر آپ کو نافرمانی کا حکم دے تو اس کو نہ مانو، لیکن اس کی باقی جو اطاعت وہ باقی رہتی ہے. وجہ کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں لما فی ذالک من المنافع الدنیویۃ والاخرویۃ للمسلمین، کیونکہ حکمران کے وقت فرما برداری سے دنیاوی اور اخروی مصالح و منافع جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں. نمبر 5، المبالغۃ فی الحث علی لزوم السمع والطاعہ، حکمران وقت کی فرما برداری کی رغبت میں مبالغے سے کام لینا. ولو كان الامیر عبدا، اگرچہ یہ حکمران حبشی غلام کیوں نہ ہو، عبد کیوں نہ ہو. مبالغہ ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. یعنی حبشی غلام کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کی
بدصورتی کی ذکر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ضرورت ہے کہ نہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ یعنی المبالغۃ فی الحث على لزوم السمع والطاعة. نمبر 6 اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن وجود الاختلاف الكثير في امته. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ ان کی امت میں بہت سا اختلاف پایا جائے گا. ثم حصول كما اخبر، پھر یہ واقع ہوا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی. من دلائل نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ثبوت میں سے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں. نبوت کی سچائی کے بہت سارے دلائل ہیں، ان میں سے ایک یہ دلیل بھی ہے کہ جس چیز خبر دیتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویسے وہ چیز واقع ہوتی ہے. اور نبی کسے کہ جس پر وحی نازل ہوتی ہے. نبی علم غیب مطلق نہیں جانتا. یہ کہاں سے جانا کہ ایسے امت میں اختلاف کثیر ہوگا؟ وہ ایسے جانا یہ جزیہ غیب کا اللہ تعالیٰ عطا فرمایا، جان لیا ہے. نمبر 7 ان طریق السلامت عند الاختلاف فی الدین، دین میں اختلاف کے وقت سلامتی کا راستہ یہ ہے. کیا ہے؟ لزوم سنت صلی اللہ علیہ وسلم و سنت الخلفاء الراشدین. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا، لازم پکڑنا، اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، یہ سلامتی کا اور نجات کا راستہ ہے. نمبر 8 بیان فضل الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین کی فضیلت کا ثبوت ملتا ہے. وہم، اور یہ کون ہیں؟ ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم. یہ 4 خلفاء راشدین ہیں. ابو بکر صدیق ہے، عمر بن الخطاب ہے، عثمان بن عفان اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین. وانہم راشدون مہدیون، اور یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ یہ 4 خلفاء جو ہیں یہ ہدایت یافتہ اور راشد خلیفہ ہیں. نمبر 9 التحذیر من کل ما احدث فی الدین، دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنے سے منع کرنا اور آگاہ کرنا. مما لم يكن له اصل فيه، جس کے دین میں کوئی اصل نہ ہو. نمبر 10 ان البدع كلها ضلال، ساری بدعات گمراہیاں ہیں. فلا يكون شيء منها حسنا، کوئی بھی چیز بدعت میں سے اچھی ہو ہی نہیں سکتی. نمبر 11 الجمع بین الترغیب والترہیب، ترغیب اور ترہیب دونوں میں جمع کرنے کا ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ اچھی موعظہ، بلیغ موعظہ کون سی ہوتی ہے جس میں دونوں کو جوڑا جاتا ہے، ترغیب اور ترہیب کو. اور اس حدیث میں بھی یہی کچھ ہوا ہے. قول فی الترغیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب میں فرمایا فعلیکم، یعنی یہ کرنا ہے. اور ترہیب میں فرمایا وَإِيَّاكُمْ، اور جہاں پہ ترہیب کی بات آئی، آگاہی کی بات آئی، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. نمبر 12 بیان اہمیت الوصیت بتقوی اللہ، اس وصیت کی اہمیت کا بیان، اللہ تعالیٰ کی تقوی کی وصیت. والسمع والطاعة لولاة الامور، اور حکمران وقت، مسلمان حکمران وقت کی فرما برداری کی وصیت. واتباع السنن وترک البدع، اور سنت کو اتباع کرنا اور بدعتوں کو ترک کرنے کی جو وصیت ہے، اس کی اہمیت کا ہمیں ثبوت ملتا ہے اس حدیث میں. لکون نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اوصى اصحابہ بها بعد قوله عن موعظته كأنها موعظة مودع فأوصنا. جب صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمیں لگتا ہے کہ کسی الوداع کرنے والے کے شخص کی موعظہ ہے، آپ ہمیں کوئی وصیت کیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وصیت کی ہے، ان 4 چیزوں کے متعلق وصیت کی ہے. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا تقوی، نمبر 2 مسلمان حکمران کی فرما برداری کی وصیت، نمبر 3 سنت کی اتباع، اور نمبر 4 بدعت کو ترک کرنا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.